الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ شروع فرمایا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سلسلہ انبیاء کے آخری نبی تھے. ان کے بعد تقریباً 550 سال تک روئے زمین پر اللہ کا پیغام سنانے والا کوئی نبی نہیں آیا. ادھر عربوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بعثت کے بعد کوئی اور پیغمبر اللہ نے عربوں کی طرف نہیں بھیجا. عربوں کے لوگ بالخصوص قریش حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین پر تھے، اور چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو گزرے ہوئے صدیاں بیت چکی تھیں، تو اس دوران ان کی تعلیمات کو عربوں نے تبدیل کیا ہوا تھا. بت پرستی کرتے تھے، فحاشی اور عریانی میں مبتلا تھے، قتل و غارت گری کا شکار تھے. گویا کہ برے اخلاق جتنے بھی ہو سکتے ہیں ان میں سے اکثر عربوں کے اندر موجود تھے. تو خلاصہ یہ ہے کہ صدیوں تک کائنات اللہ تبارک و تعالی کی وحی کا پیغام سننے سے محروم تھی. تو اس دوران اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کاملہ انسانوں کی طرف متوجہ ہوئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. عربی کیلنڈر کے اعتبار سے 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی. مورخین کا اس میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کیا ہے. کچھ حضرات کے ہاں 9 ربیع الاول ہے، کچھ حضرات کے ہاں 8 ربیع الاول ہے. کچھ مورخین 12 ربیع الاول کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت قرار دیتے ہیں. چنانچہ سیرت حلبیہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اہل مکہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت پر حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. تاریخ میں تو اختلاف ہے، لیکن دن سب کے ہاں ایک ہی ہے، کیونکہ وہ صریح احادیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی. پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. علماء نے انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 22 اپریل کی تاریخ کو متعین کیا ہے. کچھ حضرات کے ہاں 19 اپریل کی تاریخ ہے. یہ وقت ایسا تھا کہ مکہ مکرمہ میں بہار کا موسم تھا. تو بہار کے موسم میں صبح صادق کے وقت پیر کے دن 12 ربیع الاول کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو اللہ جل جلالہ کی تعلیمات سے روشناس کروانا تھا، تو ابتدا ہی سے اللہ جل جلالہ نے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بٹھا دیا کہ یہ شخصیت غیر معمولی سعادت کی حامل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انفرادی شان عطا کی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کی جو ولادت ہوئی ہے تو ولادت کے وقت سے بلکہ ولادت سے پہلے ہی حالات اس طرح کے پیدا کر دیے گئے تھے جو اس بات پر دلالت کرتے تھے کہ اس بچے کو اللہ تبارک و تعالی نے کوئی انفرادی شان عطا کی ہے. چنانچہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بطن میں تھے تو مجھے کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا نہیں ہوا. جیسے عام طور پر اس حالت میں خواتین بوجھ محسوس کرتی ہیں
انہیں طرح طرح کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ مزید فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں تھے تو اس وقت میں نے ایک نور دیکھا، اور اس نور کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے شام کے محلات دکھائے۔ آگے جا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت ولادت کے وقت کے حالات بیان کرتے ہوئے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے ساتھ ہی میرے جسم سے ایسا نور نکلا جس سے مشرق یعنی دنیا کے مشرق اور مغرب کا درمیان اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے روشن کیا۔ یہ نور اس نور سے الگ ہے جو کہ سیدہ آمنہ نے ولادت سے پہلے دوران حمل دیکھا تھا۔ گویا پہلے بھی اللہ نے نور دکھایا اور اس کی روشنی میں انہوں نے شام اور بصرہ کے محلات دیکھے، اور بوقت ولادت پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس طرح کا ایک نور دکھایا، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پیدا ہونے والے عظیم المرتبت بچے کو ایک نرالی شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کہ بیت اللہ نور سے معمور ہوا، یعنی نور سے بھر گیا، اور آسمان پر ستارے اس طرح جھک جھک کر نیچے آنے کو تھے کہ ہمیں ایسا لگا جیسے یہ ستارے ہمارے اوپر ہی نہ پڑیں۔ ایک اور صحابیہ حضرت شفا فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ میرے ہاتھوں پر آئے، اور اس وقت میں نے یہ آواز سنی رحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کرے، یعنی یہ آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہی گئی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا گیا۔ شفا فرماتی ہیں کہ میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں یکا یک اندھیرا چھا گیا، اور ماحول پر اور ہم سب پر ایک لرزہ سا طاری ہو گیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اور پھر میں نے ایک آواز سنی، کسی کہنے والے نے کہا کہ کہاں لے گئے؟ تو دوسرے نے جواب دیا مشرق کی جانب لے گئے۔ حضرت شفا فرماتی ہیں کہ میں اسی وقت سے سمجھ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک نرالی شان عطا فرمانی ہے، اور اس کے بعد میں منتظر رہی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور پھر میں آپ کے دست اقدس پر دین حق کے دائرے میں داخل ہوئی اور السابقون الاولون میں میرا شمار ہونے لگا۔ اور بھی مختلف قسم کی نشانیاں کائنات میں رونما ہوئی تھیں، جیسے کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے تھے۔ یہ اس بات کی طرف علامت تھی کہ 14 نسلوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہاتھوں کسریٰ کی بادشاہی کو ختم کرا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کسریٰ کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ اسی طرح ملک فارس کے لوگ مجوسی تھے، آگ کے پجاری تھے، ان کا جو مرکزی بتکدہ تھا اس کی آگ ہزاروں سال سے روشن تھی، اس کو وہ بجھنے نہیں دیتے تھے، ان کی نسلیں اس کو روشن رکھتے تھی۔ جس صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اسی وقت فارس میں ہزارہا برس سے روشن ان کی وہ آگ بھی بجھ گئی۔ تو کائنات میں اس طریقے سے عجیب و غریب حالات رونما ہوئے۔ مکہ میں جو خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت موجود تھیں، انہوں نے اس قسم کے حالات دیکھے، تو یہ گویا کہ ایک علامت تھی اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منفرد شان عطا فرمانی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کو اطلاع دی گئی، چونکہ آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد ماجد ایک سفر کے دوران
مدینہ طیبہ جو اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا وہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، تو آپ کے دادا جان ہی آپ کے گھر کے کفیل تھے، تو انہیں اطلاع دی گئی، وہ تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر بیت اللہ تشریف لے گئے، وہاں دعا کی اور واپس تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انہوں نے محمد رکھا، اور قریش نے پوچھا کہ اے عبد المطلب آپ نے یہ منفرد نام رکھا ہے، اپنے خاندان کے کسی نام کو ترجیح نہیں دی، الگ تھلگ سے ایک نام رکھا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرا یہ بچہ انسانوں کی اولین اور آخرین کی تعریفوں کا مستحق بنے، لوگ اس کا تعریف کرتے رہیں۔ محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، لوگ جس کی تعریف کریں۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ لوگ میرے اس پوتے کی تعریف کریں، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روئے زمین میں میرا نام محمد ہے اور آسمانوں میں میرا نام احمد ہے۔ تورات میں آپ کا نام محمد ہے، انجیل میں آپ کا نام احمد ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دونوں مبارک ناموں کو ایک منفرد شان عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار جسمانی خصوصیات سے نوازا تھا۔ اللہ نے آپ کو بے مثال حسن عطا فرمایا تھا، یہاں تک کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مکمل حسن کو ظاہر ہی نہیں فرمایا، کیونکہ اگر آپ کا پورا حسن ظاہر کیا جاتا تو روئے زمین کے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کی صلاحیت ہی نہ ہوتی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو چہرے اور آواز کا حسن عطا کیا ہے، اور تمہارے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالی نے چہرے اور آواز کا جمال عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو بے مثال جمال سے نوازا تھا۔ حسن اور جمال میں ایک لطیف سا فرق ہوا کرتا ہے۔ حسن کہا جاتا ہے کہ ظاہری رنگت جاذبیت کی حامل ہو، اور ظاہری نقشہ وہ آنکھوں کو بھلا لگتا ہو، اور جمال کہا جاتا ہے کہ مجموع قد اور جسم کا ہر عضو ایسا متناسب ہو کہ اس سے بڑھ کر تناسب اور اعتدال کا گمان ہی نہ کیا جا سکتا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اعضاء کو ایسی خوبصورتی اور توازن عطا فرمایا تھا کہ جس کی کوئی نظیر کائنات میں نہیں پیش کی جا سکتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے مثال جمال سے نوازا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام جب آپ علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہیں تو آپ کے ایک ایک عضو کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کے جسمانی اعضاء کس طریقے سے تھے۔ اس طرح صحابہ کرام ایک ایک عضو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کے جمال، خوبصورتی اور حسن کو بیان کرتے ہیں۔ مختلف صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت ہند بن ابی حالہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کے حسن اور جمال کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت انس، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر اور حضرت برا بن عازب سمیت مختلف صحابہ کرام نے اپنے اپنے انداز سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور آپ کے جسمانی اعضاء کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی اعضاء میں سے ہر عضو اپنے خوبصورتی اور جمال میں، توازن اور اعتدال میں بے مثال تھا۔ آپ کا سر مبارک بڑا تھا، خوبصورتی کا حامل تھا، اور آپ کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ بالکل گھنگریالے تھے، بلکہ ہلکا سا خم لیے ہوئے گھنگریالے نہایت خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔
آپ کے بالوں کی لمبائی کے بارے میں صحابہ کرام نے 3 طرح کے روایات نقل کی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ کے کانوں کے نصف تک ہوتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ کے کانوں کی لو تک ہوتے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آپ کے کندھوں تک ہوتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے مختلف اوقات میں آپ کو مختلف حیات میں دیکھا۔ آپ نے اپنے حیات مبارکہ میں کئی مرتبہ حلق بھی فرمایا ہے، اور اس کے بعد بالوں کو بڑھنے میں وقت لگتا ہے تو جس صحابی نے آپ کے بال مبارک جس لمبائی میں دیکھے اس نے وہ لمبائی بیان کر دی۔ تو یہ 3 کیفیات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کی لمبائی کی۔ آپ کی پیشانی مبارک فراخ اور کشادہ تھی، آپ کا چہرہ انور ہلکی سی گولائی لیے ہوئے تھا، آپ کے چہرہ انور کی جو رنگت تھی وہ سفیدی مائل سرخی تھی، ملاحت لیے ہوئے آپ کا چہرہ انور تھا، اور آپ کے دندان مبارک کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت اولوں کی طرح چمکدار تھے، اور سامنے کے 2 دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارک کی چمک سامنے دیوار پر پڑا کرتی تھی۔ اس قدر چمک اور نورانیت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دندان مبارک کو عطا فرمائی تھی۔ آپ کی مبارک آنکھیں بڑی بڑی تھیں، یہ جو ابرو ہیں آنکھ کے اوپر یہ انتہائی باریک اور خوبصورتی لیے ہوئے تھے، اور آپ کی جو پلکیں مبارک تھی وہ لمبی تھیں، آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ تھیں جن میں سرخ ڈورے تیرا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا سینہ اور پیٹ مبارک بالکل برابر تھے، اور سینے سے لے کر پیٹ تک بالوں کی ایک باریک سی قطار گئی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑ یعنی جسمانی جوڑ یہ مضبوط اور توانا تھے، جیسے کوہنیوں کا جوڑ ہے یا کلائی کا جوڑ ہے، مونڈوں کا جوڑ ہے، ہر جوڑ آپ کا مضبوط اور توانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے مبارک کندھے، آپ کے دوش اقدس انتہائی چمکدار اور گولائی میں تھے، اور کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، کشادہ کندھے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک بھی کشادہ نظر آتا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دیہاتی باہر سے آتا اور آداب سے ناواقفیت کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچ لیتا، یا ہوا کی وجہ سے آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے ہٹ جاتی، تو ہمیں آپ کے کندھے اس طرح نظر آتے جیسے وہ چاندی کے بنے ہوئے ہوں، یعنی چاندی کی طرح چمکدار نظر آیا کرتے تھے۔ آپ کی مبارک گردن کے بارے میں بھی صحابہ کا یہی بیان ہے کہ وہ ایسی چمکدار تھی جیسے چاندی کی بنی ہوئی ہو۔ اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور پر مسکراہٹ طاری رہتی تھی، اور صحابہ کرام آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کر شاداب اور فرحاں ہوا کرتے تھے۔ حضرت جریر فرماتے ہیں میں نے جب بھی دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا، آپ نے جب بھی میری طرف دیکھا تو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ تو اس طریقے سے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ایک مسکراہٹ طاری رہتی تھی۔ آپ کے ہاتھ مبارک اور آپ کے قدمین شریفین یہ گوشت سے بھرے ہوئے تھے اور انتہائی خوشنما تھے۔ تو یہ وہ تمام تر تفصیلات ہیں جو کہ مختلف صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں نقل کی ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے سرخ رنگ کا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا۔ تو سرخ رنگ کے جوڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جمال ایسے نکھر نکھر کر سامنے آ رہا تھا کہ میں کبھی آپ کو دیکھتا اور کبھی اوپر 14ویں کے چاند کو دیکھتا کہ دونوں میں خوبصورت کون ہے۔ تو بالآخر مجھے کہنا پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ صحابہ کرام عرب کے معاشرے سے تعلق رکھتے تھے۔ عرب کے معاشرے میں ہمارے معاشرے کی طرح مبالغہ نہیں تھا۔ ہم تو جب بات کرتے ہیں مبالغے کے ساتھ کرتے ہیں، یہ ہمارے بر صغیر کا بلکہ پورے اہل عجم کا وتیرہ ہے۔ عرب کے لوگوں میں یہ صورتحال نہ اس وقت تھی اور نہ آج ہے۔
عرب کے لوگ صاف ستھری اور سیدھی بات کرتے تھے، جو جس چیز کا جیسے مشاہدہ کرتے اس کو ویسے ہی بیان کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان فرمایا ہے اور آپ کے بے مثال جمال کو بیان کیا ہے، تو انہوں نے اپنے مشاہدات کو زبان کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ تعبیر کی شکل دی ہے۔ اس میں کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں، چلنے کے انداز کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ مضبوطی کے ساتھ قدم رکھ کر چلا کرتے تھے۔ اذا مشا تکفأ تکفؤا کأنما ينحط من صبب، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے تو ایسے مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھا اٹھا کر رکھتے تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچائی سے اتر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ آپ کو عجیب معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ کا قد مبارک متوسط تھا، نہ زیادہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، متوسط قد تھا۔ لیکن جب آپ لوگوں کے مجمع میں ہوتے تھے تو لمبے سے لمبا قد کا شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نظر نہیں آتا تھا، اور پورے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں نظر آتے تھے۔ آپ کے جسم مبارک کا بالائی حصہ یہ نسبتاً طولائی کی طرف مائل تھا، چنانچہ جب آپ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو سب سے نمایاں نظر آیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے تو اس قدر تیزی کے ساتھ چلتے تھے کہ ہمیں آپ کے ساتھ قدم ملا کر چلنے میں دشواری ہوتی تھی، اور ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کو لپیٹ دیا ہو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کی رفتار سے چلتے تھے، حد سے زیادہ تیزی کے ساتھ نہیں چلتے تھے، لیکن یہ آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ کے معمول کی رفتار کے ساتھ بھی صحابہ کرام کو قدم ملا کر چلنے میں دشواری پیش آتی تھی۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس 2 چادروں پر مشتمل ہوتا تھا، ایک اوپر چادر لیا کرتے تھے، ایک نیچے لیا کرتے تھے، اور چادر کی لمبائی کے بارے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 6 ہاتھ ہوتی تھی، بعض حضرات فرماتے ہیں 4 ہاتھ ہوتی تھی، اور اس کی چوڑائی 2.5 یا 3 ہاتھوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ تو یہ 2 چادریں عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیب تن فرماتے تھے۔ کرتے کا پہننا بھی، قمیص کا پہننا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور مختلف روایات کا مجموعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا کشادہ ہوا کرتا تھا، اور لمبائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصف پنڈلی تک آیا کرتا تھا، اور آپ کی آستینیں کشادہ ہوتی تھیں، اور ان کی لمبائی آپ علیہ السلام کے کلائی مبارک تک ہوا کرتی تھی، اور آپ کی قمیص کا گریبان آپ کی سینہ اقدس کے مقام پر ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے گھنی ریش مبارک عطا کی تھی۔ آپ کی ریش مبارک، آپ کی داڑھی آپ کے سینے تک آیا کرتی تھی، اور آپ کے داڑھی اور سر مبارک کے بال آخر تک سیاہ رہے، چند بال ایسے تھے جو سفیدی کی طرف مائل تھے، آپ کی کنپٹیوں کے پاس کچھ بال ایسے تھے جو سفید ہو گئے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور آپ کے داڑھی مبارک کے سفید بالوں کو گنا تو وہ 14 تھے، اور ایک اور صحابی نے 20 تک تعداد نقل کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کو حضور علیہ السلام کے ساتھ کس حد تک عقیدت تھی کہ آپ کے سفید بال بھی صحابی نے گن لیے۔ شاید ہی پوری دنیا میں آپ کو اس کی کوئی مثال ملے کہ کسی شخص نے کسی شخصیت کے ساتھ اس حد تک عقیدت کی ہو کہ اس کے سفید بال بھی گنے ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا امتیاز تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل و دماغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا ایسا علاؤ روشن کیا تھا جس میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیزی ہی آتی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے معمور ہو کر آپ علیہ السلام کے فرامین کو سنتے تھے اور آپ کی تعلیمات کو آگے پہنچایا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ حضور علیہ السلام کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، آپ کے حلیہ مبارک کی روایات کو پڑھیں، آپ کے جمال، آپ کی خوبصورتی، آپ کے جسمانی اعضاء کا اعتدال اور خوبصورتی کی روایات ہماری زبان کی نوک پر ہوں،
اور نہ صرف ہماری زبان پر ہوں بلکہ ہمارے بچوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ازبر ہونا چاہیے۔ جب اسی عمر سے بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے بارے میں پڑھیں گے تو ان کے دل و دماغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بیٹھے گا، اور جب کل کو وہ جوان ہوں گے تو جہاں وہ اللہ جل جلالہ کے اطاعت گزار ہوں گے تو وہاں آپ کے بڑھاپے کا بھی سہارا بنیں گے۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔